نہیں. اچھا پچھتاوے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پچھتاوا کیا ہے, اور یہ جو ہم عام اداسی سے اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, عام اداسی اور ریگریٹ جو ہے یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ریگریٹ کی جو سائیکولوجیکل ڈیفینیشن ہے یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر فلیکچوئل کمپلیکس کوگنیٹیو ایموشن ہوتا ہے, یعنی جس کے اندر ہم اف واٹ کے سینیریوز بناتے ہیں, یعنی کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں وہ کر لیتا. اور جو لوگ ریگریٹ میں رہتے ہیں وہ اس کو دو طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پاس سے جو ہے اپنے آپ کو ریلیز نہیں کر پاتے, اور کئی دفعہ وہ اس ریگریٹ کے اندر اپنی سیکیورٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوئی یہ کہہ رہے کہ آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو کوئی سجیسٹ کرے تو آپ سیکیورٹی ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے پاس میں, یار کاش اگر میں نے اس ٹائم پہ یہ کیا ہوتا تو اب میں بیٹر پرفارم کر سکتا, بس وہ نہیں ہوا اس لیے یہ نہیں ہوا. تو اس میں اور جو ہے وہ اداسی میں بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں, دونوں چیزیں. ریگریٹ از پچھتاوا, اداسی از ہماری لینگویج میں ڈپریشن. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا زیادہ تر لوگوں کو ریگریٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں یا وہ چانسز جو انہوں نے کبھی نہیں لیے ہوتے؟ دیکھیے ہمارا جو برین ہے یہ کنگ آف سینیریوز ہم اس کو کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, یعنی ہیومن برین جو ہے 90% نیگیٹو سینیریوز کریٹ کرتا ہے. ٹرو, ایسے جو بھی پرسن ریگریٹ کے اندر ہوتا ہے وہ نیگیٹو سینیریوز کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے اور پھر آپ کی پوری جو لائف کی ٹائم لائن ہوتی ہے نا, ہم اس کے اوپر اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. یعنی میں پاسٹ سے نہیں نکلا, پھر اپنا پریزنٹ بھی آپ خراب کر رہے ہیں, اور پریزنٹ میں جو ہے آپ فیوچر کی تھاٹس کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ پورا اپنا ٹائم لائن جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو ریگریٹ جو ہے یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے بیسکلی. ایک ایموشنل ڈس آرڈر ہے جس کے اندر آپ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتے رہتے ہیں, بہت زیادہ, اور یہ لنک کرتا ہے ڈپریشن کے ساتھ. آل رائٹ, تو اس کی کوئی پازیٹیو سائڈ بھی ہے؟ پازیٹیو سائڈ بالکل ہے, اگر آپ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی مسٹیک سے سیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پھر پاسٹ کے اندر سے ریلیز کر رہے ہیں آٹومیٹکلی. لیکن اگر ہم سیکھ نہیں رہے, اس سے کوئی پازیٹیوٹی گین نہیں کرے, کہ فار ایگزامپل مجھ سے پاسٹ میں کوئی غلطی ہو گئی, آپ کا کوئی شادی ہوئی, کوئی ریلیشن شپ ہوا, وہ ٹھیک نہیں تھا, اگر آپ اس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ پرسن میرے لیے ٹھیک نہیں تھا, میں نے پوری ایفرٹس ڈالی تھی اور اب میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گا, تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں اس چیز سے, اس پرابلم سے, اس ریگریٹ سے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اگر اس کو سوری بول دیتا, میں زیادہ ایفرٹ ڈال دیتا, یا میں ایک دفعہ معافی مانگ لیتا, میں لاسٹ ٹائم اس سے بات کر لیتا, میں نے اس کے میسج کا آنسر نہیں دیا, میں نے اس کی لڑائی ختم نہیں کی, تو پھر یہ ہم اپنے آپ کو ریلیز نہیں کر پائیں گے. جب آپ ریلیز نہیں کر پاتے تو ریگریٹ تو آپ کو ہوتا ہی, آپ اس کے ساتھ انگزائٹی, ڈپریشن, کئی دفعہ لوگوں کو OCD بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا, ایک ایموشن بہت سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کو لنک کرتا ہے. اچھا مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہی ہے, ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں کہ فزیکل ہیلتھ پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ آپ کی جتنی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں سب سے پہلے آپ کو فزیکلی جو ہے وہ بالکل ڈیڈ کر دیتی ہیں. آپ کا جب آپ کا دماغ ہمارا CPU ہوتا ہے, جب آپ کا CPU ہی کام نہیں کرے گا تو آپ اپنی پوری باڈی کو فنکشنل کیسے بنا سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل میں سیڈ ہوں تو میرا بیڈ سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا, یا میں کسی پچھتاوے میں ہوں تو میں لوگوں سے ملنا بند کر دوں گی, میں اینٹی سوشل ہو جاؤں گی, میں نیگیٹو ایموشنس کو جو ہے وہ لوکیٹ کرتی رہوں گی. اور ریگریٹ والے پرسن کا ایک اور یہ چیز ہوتا ہے کیونکہ ہم اف واٹ کے سینیریوز بناتے ہیں, تو کوئی بھی نیا کام بھی کرنے جائیں گے تو اس کے اندر بھی ہم نیگیٹیوٹی پہلے ہی فائنڈ کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر ہماری پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے, ہم اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کر ہی نہیں پاتے ایموشنلی. بالکل. اچھا ڈاکٹر اسما یہ بتائیں, جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں وہ کس طرح کے آتے ہیں؟ بہت سارے کیسز ہیں, یعنی موسٹ آف دا ٹائم یہ ریگریٹ, ڈپریشن اور ہماری جتنی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس کے اندر ایک اور میڈیکل ڈس آرڈر بھی آتا ہے جس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. خواتین میں 80% جو ہے وہ 100 میں سے 80% خواتین کو وہ ہوتی ہے, اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ میری شادی ٹھیک پرسن سے نہیں ہوئی, یا اس سے نہیں, اس سے ہونی تھی اس سے نہیں ہوئی, یا ہو سکتا ہے میں یہ کر لیتی تو میرا بچہ زیادہ اچھا پرفارم کرتا. تو اب جو ان سیڈ اور انٹرٹینڈ ایموشنز ہوتے ہیں یہ بھی ریگریٹ کی ایک قسم ہے. تو اس سے ریلیٹ پھر آپ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, آپ یعنی ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ ہونا لائف میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم سیٹسفائڈ اگر نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کر پا رہے ہیں پازیٹیولی, نہ ہی ہم اپنی سراؤنڈنگس کو انٹرٹین کر پا رہے ہیں. اور ہر پرسن کہیں نہ کہیں لنکڈ ہے کسی ایموشن میں, کسی ریلیشن شپ میں, سوشلی, سائیکولوجیکلی. تو پھر ہم ہر چیز کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر کے اور بس بیڈ پہ پڑ جاتے ہیں
آف کورس یہ آپ کے اندر بہت سارے جو ہے وہ ڈیزیز کو ڈس آرڈرس کو جو ہے ایلیویٹ کرتا ہے. آل رائٹ. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر عصفہ, جو لوگ 20s میں ہیں یا 30s میں ہیں, زیادہ تر کون سے ریگریٹ ہوتے ہیں ان کو؟ ریلیشن شپ کے ریگریٹس. اچھا. میرے پاس 18 سے 20 کے بچے آتے ہیں, ہم جن کو جینزیز کہتے ہیں. although I don't believe in this terminology, لیکن ہم اس کو ان کو جینزیز کہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ I'm sorry this is a bad word, لیکن میں سیٹ نہیں کر پایا کسی کو. میں اگر میں زیادہ ایفرٹ ڈالتا تو یہ ہوتا. اور میرے دوسرا ریگریٹ, ایک جو میجر ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور اگر انہوں نے مجھے انڈرسٹینڈ کیا ہوتا تو میں کامرس کے بجائے میڈیکل میں ہوتا اس وقت. یا آپ کسی اپنے فرینڈ کو دیکھ لیتے ہیں تو کمپیریزن بہت زیادہ ہے آج کل. پیرنٹس ہی کرتے ہیں آپس میں کمپیریزن جو ہے نا, ہم بچے کو کمپیریزن اس کے پیدا ہوتے ہی سکھا دیتے ہیں. وہ کالا ہے, یہ جو پیدا ہوا تھا وہ کالا تھا, یہ گورا پیدا ہوا ہے. تو ایک تو ہم اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں یہ چیز, اور دوسرا ہم اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کے ساتھ امیون کر رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ وچ از کالڈ کمپٹیشن اور نیگیٹو کمپٹیشن. ہیلدی کمپٹیشن اور ہیلدی ریگریٹ always works. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, کمپیریزن اگر نیگیٹو ہے تو آپ بچے کو ریگریٹ میں ڈال رہے ہیں کہ ہاں کاش میں اگر ماں کی بات یا باپ کی مان لیتا, تو اپنے ڈیسیجن ان کو کبھی لینے آتے ہی نہیں ہیں پھر.